لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد نبينا والشفيع حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في هذا الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرونه بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الفواحش ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات پر أولئك هم المفلحون. صلوات ایک مرتبہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کوئی حضرات مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے، وہ بیان بتا دیجیے آپ. اس وقت میں کچھ سننا ہی ضرورت تھا. مسائل جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں کیا بالکل باپ بیٹی کا تذکرہ کر دیتا ہوں اور شوہر کا تذکرہ تو ہر فضائل میں خود بخود شامل ہو ہی جاتا ہے. آل محمد کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ کسی گوشے کو اٹھا لیجئے، اس میں امیر کائنات کے فضائل کا خود بخود شامل ہو ہی جاتے ہیں. بھئی محبت آل محمد میں اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں آل محمد کے فضائل کو اللہ نے پوشیدہ کر دیا ہے. جس ذرے کو اٹھائیں گے آل محمد کے فضائل نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد میں کوئی خاص پڑھا لکھا انسان تو نہیں ہوں اور نہ میں کوئی خاص ذاتی ہوں. میں کوئی پہلے اتنا سا میری تعلیم ہے وہ نجف اشرف میں رہی ہے، چھوٹا سا تعلیم ہے. تو معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کے ہم نشینی یعنی کہ ذہن کے مطابق کرنا ہو تو خیر. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آل محمد کے فضائل پر خوش ہو جائیں اور آل محمد کے غم پر مغموم ہو جائیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے، اس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم اس آیت میں 3 موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے. ایک آیت ہے اور 3 موضوعات ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلا یہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب کا تعارف کرایا. سمجھ رہے ہیں کہ میرا حبیب کون ہے. پھر اس نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا کیوں ہے. صحیح؟ جب اس نے اپنے حبیب کا تعارف کرا دیا اور یہ بتا دیا کہ اس نے اپنے حبیب کو بھیجا کیوں ہے، پھر اس نے یہ بتایا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے. ساری دنیا جنت کے لیے ہی تو افعال انجام دیتی ہے، تو کن شرطوں کے مطابق جنت دیں گے. یہ میری کوئی گھر کی آیت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ حکم پروردگار کلام الہی جو قرآن مجید کے اندر آیت کی صورت میں آیا ہے اس کی وضاحت یا اس کی تھوڑی سی الفاظوں کی تشریح کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم اللہ کہتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یعنی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. بتا رہا ہے کہ نبی، رسول اور امی. الذین یجدون مکتوبا عندهم التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ انجیل اور توریت کے درمیان
لگیں گے محمد و آل محمد کے تذکرے کے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب دیکھیں اللہ نے 3 چیزوں کا اس میں تذکرہ کرا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کی؟ رسول کی، نبی کی، امی کی. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں کہ جو پیغام پہنچائے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو پیغام لے اس کو نبی کہتے ہیں. تو یہ کوئی 2 شخصیت نہیں ہے کہ رسول الگ ہو نبی الگ ہو، بلکہ یہ شخصیت ایک ہے. جب پیغام لے رہا ہے تو نبی ہے، جب پیغام دے رہا ہے تو رسول ہے. سمجھ رہے ہو؟ جب پیغام دے رہا ہے تو رسول ہے، جب پیغام لے رہا ہے تو نبی ہے. اور اس کے بعد میں ارشاد ہوتا رہا ہے امی. اب مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کرا ہے؟ امی کا ترجمہ کرا ہے کہ وہ نبی کہ جس کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، یا پھر کوئی دوسرے مسلک سے ہو سوائے شافعی. یعنی ایسے نبی کی اتباع کرتے ہیں کہ جو پہلے سے جاہل رہ چکا ہے. ہمارے یہاں پہ تصور نہیں ہے، ہم اس کو نبی ہی نہیں مانتے. رسول اسلام کا قول ہے ان کو نبیت وآدم بین الطین، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں. برابر میں سے آواز آئی، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ وَالْتِينِ، یعنی کہ میں بھی اس وقت ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. ہم تو ایسے نبی اور جانشین نبی کی اتباع کرتے ہیں، اس کی نہیں کہ جس نے کسی کے سامنے سب کو جھکا دیا ہو. ہم ایسے نبی اور ایسے ولی کی اتباع کرتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی جب آدم آب و گل کے درمیان میں تو وہ نبی تھا اور وہ ولی تھا. ٹھیک ہے؟ اور اچھا سوچنے کی بات ہے، یاد آ گئی ہے تو میں وہ تذکرہ کرتا ہی چلوں. مسلمانوں کا یہ فکر ہے، اپنا ذہن ہے، جتنا جو پڑھتا ہے اس کے اعتبار سے اتنا بیان اس کے زبان سے نکلتا ہے. انہوں نے پڑھا امی کو، یعنی کہ ایسا نبی کہ جس سے نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے درمیان میں حافظ قرآن بڑے کم ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو اور مسلمان لوگ موجود ہیں حافظ قرآن بڑے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا اور اس نے جمع ہوئے خون سے خلق کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اور میرے حبیب پر تیرا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نبی وہ تھا کہ جس کو پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا، اور پورا قرآن حفظ کرنے کے بعد میں پہلی آیت کا مطلب پتہ نہ چل سکا. یاد آ گیا، میں اس چیز کو واضح کر دوں، پھر میں آپ کو ایک چیز اور سنا دوں بڑے مزے کی ہے. ہمارا تو کام ہے فضائل آل محمد کو خوش ہو جانا، ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ پورا قرآن حفظ کرنے کے باوجود بھی جس کو پہلی وحی جو رسول اسلام کے اوپر نازل ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے اور لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس سے نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اس مسلمان نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یاد آ گیا تو مجھے فضائل محمد دے ایک ٹکڑا اور سنتے جائے. جناب رسول اسلام کی زندگی کا مشغلہ تھا، یہ اپنی جس آیت سے ہٹ کے کر رہا ہوں میں
اور مگر بہتر ہے فضائل آل محمد ہے مولا کائنات کے فضائل ہیں. سنتے جائیں 2 منٹ کی بات ہے. مولا کائنات کی زندگی میں اور رسول اسلام کی زندگی میں جب وہ مکے میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم ہو کوئی افاضل ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ کہتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ وہ دور میں موجود تھے رسول اسلام کے پاس آتے تھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ مشکل ہے, یہ نعرہ محمدی کے طور دے رہا ہوں میں آپ کو, ہمیں یہ مشکل ہے لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ رسول اسلام سے کہا جاتا تھا جب مکے کی سرزمین پر موجود تھے, ہجرت نہیں کری تھی رسول اسلام, تو رسول اسلام دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے اور کہتے تھے پروردگارا مجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کر دے. رسول اسلام اس وقت کی زندگی میں بیان کرتے تھے, سب اصحاب رسول اسلام موجود ہوا کرتے تھے وہاں پر, اور پروانہ رسالت جو ہے وہ رسالت آپ کو گھیرے ہوئے ہوا کرتے تھے, اور اس وقت رسول اسلام دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ تجھے علی کے حق کا واسطہ تو اس کی مشکل کو آسان کر دے. اب جو بھی آتا تھا کہ رسول اسلام آپ ہمارے لیے دعا کریے, رسول یہی کہتے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ, علی کا واسطہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں خود اپنی بات کا گواہ ہوں کہ اگر 1000 بار بھی کوئی مشکل آئے تو میں واسطہ آل محمد کا ہی دیتا ہوں. بھائی خدا کی بارگاہ میں میں کسی دوسرے کا واسطہ نہیں دے سکتا, کیونکہ خدا کے جتنے قریب میں نے آل محمد کو پایا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں پایا سوائے رسول اسلام کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی رسول اسلام جو دیکھو اپنی زندگی میں لوگ آتے تھے تو رسول کہتے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کر دے. اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. اب کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, میں بھی اس آیت میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ آیت جو میں نے سورہ اعراف کے 157 نمبر کی چنی ہے, اس میں اس بات کو واضح کروں گا. تو کچھ لوگ تھے جو اس بات سے چڑھتے تھے, کیا ہے یہ, کیا طریقہ ہے, جب بھی رسول اسلام سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کریے یہ کہتے ہیں کہ آپ پروردگار تجھے علی کا واسطہ 1 2 10 20 ہمیشہ کا یہ اصول تھا. جب بھی رسول نے دعا کری ہاتھ بلند کرے پروردگار تجھے علی کا واسطہ, تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کروا. اب لوگ اس چیز سے جب چڑھے تو آپ اس میں گونیت سے کہا پریشان مت ہو, اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن علی پریشان ہو اور علی یہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریے, تو یا تو آپ کا تسلا وسیلہ دیں گے اور یا پھر میرا وسیلہ دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے ذہن میں تھا. اب مکے میں تو یہ موقع ملا گیا, رسول اسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے, 4 سال گزر گئے اور بڑے بڑے مہاجرین جو رسول کے ساتھ میں روتے پھرتے تھے وہ رسول کے ساتھ موجود تھے. مدینے کی مسجد میں مسجد نبوی سے جو مشہور ہے اس میں رسول بیٹھے تھے. اتفاقاً مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ مسجد کے دروازے سے آج میں بڑی مشکل میں ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. اب 4 سال پرانی بات یاد تھی, بولیے چلیے دیکھنا آج یا تو رسول آپ کا وسیلہ دیں گے یا میرا وسیلہ دیں گے. اور خوشی کے مارے بے حال اب ادھر رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ تجھے علی کے حق کا واسطہ علی کی مصیبت کو دور کر دے. دیکھ رہے ہیں علی کا واسطہ صلوات پڑھے نا بتا رہا ہوں. تو رسول اسلام نے کہا کہ پروردگارا تجھے علی کے حق کا واسطہ علی کی مشکل کو آسان فرما. تو اب رہا نہیں کہا, اب نہیں رہا گیا, وہ پریشان ہو گئے, پہنچ گئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے, جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہوئی تب بھی آپ نے علی کا واسطہ دیا, آج علی مشکل میں ہے تب بھی آپ نے علی کا واسطہ دیا. تو رسول اسلام نے فرمایا ارے تم اپنی اور علی کی پریشانی کی بات کرتے ہو, جب مجھے کوئی دعا اللہ کے سامنے قبول کروانی ہوتی ہے میں تب بھی علی کا واسطہ دے کر طریقہ تھا.
رسول اسلام کے زمانے میں ہی علی سے تھا، اور اس لیے تو کہا تھا رسول اسلام نے یا علی لا یحبک الا تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق، اے علی تیری محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، تیرا بغض منافق بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اگر رسول اسلام کی حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو وہ انسان کافر ہے تو جو علی سے بغض و حسد رکھتا ہے۔ رسول اسلام کا فرمان ہے یا علی لا یحبک طاہر الولادہ ولا لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے پاک نسل کا انسان محبت کر سکتا ہے، خبیث ولادت سے پیدا ہونے والا تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ تو رسول اسلام کی حدیث سے واضح ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت میں تین چیزیں بیان کری ہیں۔ پہلا کیا کہ میرا حبیب کون ہے، تو بتا دیا کہ صاحب حبیب کیا ہے، حبیب پڑھا لکھا ہے، وہ ہے کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کری۔ میرا حبیب وہ نہیں ہے کہ جس کے سینے کو چاک کیا گیا ہو۔ ارے بھائی علی کا شاگرد جبرائیل ہے اور علی کا استاد محمد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرے علم کی بساط رسول کے علم کے سامنے ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ، اور اس علی نے جبرائیل کو سکھایا ہے، تو وہ جبرائیل کے جو علی کا سکھایا ہوا ہے رسول کے سینے میں کیسے نور بھرے گا؟ ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا ہی خلیفہ ہے جس نے 40 سال بتوں کے سامنے سجدے کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر وہ بھول گئے تھے کہ رسول اسلام ذات گرامی وہ پاک ذات ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچے کہ جہاں پہ جبرائیل بھی نہ پہنچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ افضل ہمیشہ آگے رہتا ہے، مفضول پیچھے رہتا ہے۔ تو آپ شب معراج دیکھیں، یہ رسول اسلام کہہ رہے تھے، جبریل کہہ رہا تھا کہ اگر میں ایک کوروے کی برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ کون افضل ہے، رسول افضل ہے یا جبریل افضل ہے؟ تو ایک رسول افضل کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اسلام اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرونہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اور اس کا کام کیا ہے؟ اب کام بتایا گیا ہے اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ تمہارے درمیان میں امر بالمعروف کرے گا اور نہیں عن المنکر کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، جتنی چیزیں طاہر ہیں سب کو حلال قرار دے دے گا اور جتنی چیزیں نجس ہیں سب کو حرام قرار دے دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ اور وہ رسم و رواج جو تم نے اپنے درمیان میں بنا رکھے ہیں خود بذات ہی، ان کو توڑ دے گا اور اللہ کے قانون کو آپ لوگ کے درمیان میں نافذ کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی تمام طاہر تمام پاکیزہ چیزوں کو اس وقت تو حلال کرے گا جب وہ سب جانتا ہوگا، ایسے تبھی تو حلال کرے گا، اور تمام نجس چیزوں کو خبیث چیزوں کو اس وقت پہ حرام کرے گا جب وہ سب جانتا ہوگا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جو تمام حلیت کو جانتا ہوگا اور تمام محرمات کو جانتا ہو، اس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا تھا؟ یہ خیال ہے، اپنے ذہن کے مطابق سوچ رکھا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں جنت کن شرطوں پر دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جب ارشاد فرمایا نا کہ ہم تمہیں جنت کن شرطوں پہ دیں گے تو اس میں سے صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، ہم تمہیں جنت دیں گے اس بات کے اوپر کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ وعزروہ، ایک شرط ہو گئی نا فالذین آمنوا بہ، ہم تمہیں جنت تو دیں گے مگر تب دیں گے جب تم ہمارے رسول پر ایمان لے کر آؤ گے۔ وَعَزَّرُوا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ اعراف کی 157ویں آیت ہے۔ مسجد میں درگاہ میں ہر جگہ قرآن رکھا ہے، عربی کا اگر ترجمہ نہ ہو سکتا ہو تو اردو کا ترجمہ سب سے ہی آتا ہے، اور اب تو ہندی انگلش سنسکرت ساری زبانوں میں پڑھ کے دیکھ لینا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ہم تمہیں جنت تو دیں گے مگر اس شرط پر دیں گے کہ تم ہمارے نبی پر ایمان لاؤ۔ وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت بھی کرو۔ یہ کیا بات ہوگی؟ اب اتنے مجمع میں جب آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ نبی پر ایمان رکھتے ہو
تو آپ کہیں کہ بے شک رکھتے ہیں، تو کیا ان کی عزت نہیں کرتے؟ ظاہر کی بات ہے جب ایمان رکھتے ہیں تو عزت تو کریں گے. تو قرآن بے مصرف کوئی بات نہیں کرتا. رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زبانی کلمہ تو پڑھتے ہوں گے مگر دل سے رسول کی عزت نہیں کرتے ہوں گے. صلوات پڑھنا محمد والے محمد. زبانی کلمہ تو پڑھتے ہوں گے مگر دل سے رسول کی عزت نہیں کرتے. معذب ہو پھر اس نے شرط رکھی ورنہ سب بھائی ہم تمہیں جنت دیں گے مگر پہلے تو تم اس پر ایمان لاؤ، پھر اس کی عزت کرو اور اس کی مدد بھی کرو. تو پروردگار اب جنت دے دے. کہاں نہیں، چوتھی شرط پہ جنت دیں گے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فالذین صلوات پر محمد وعلی اور خالی رسول پر ایمان لانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس پر بھی ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر بھی ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اسلام نے کہا کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین. تو مولا کائنات نے کہا تھا کن تو ولیًا، کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اور مولا کائنات نے کیا کہا؟ میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ خاندان رسول ہے. زیادہ لمبی تو نہیں ہو رہی ہے صلوات پڑھیں پر محمد تو عزیزان مطلب یہ خاندان رسول ہے. ایک آیت اور اس کا صرف ترجمہ گیا ہے میں نے اور زیادہ کچھ نہیں. بات یاد آئے تو وہ سن لے گا آپ. صلوات پڑھنے پر یاد آ گئی تو سن لیجئے. سوچنے کی بات ہے اگر کلمہ جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ زبان سے نیچے اتر جاتا، حلق سے نیچے اتر جاتا، بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، تو آل محمد پر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا دنیا میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کلمہ زبان سے نیچے اتر جاتا، حلق سے نیچے اتر جاتا، دل تک پہنچ جاتا تو کبھی بھی مقام آل محمد پہ جھگڑا نہیں ہوتا. بیان کرو، آپ اذان دیتے ہیں، ساری دنیا اذان دیتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں اور بلال کو مدینے سے اسی چکر میں نکال دیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی چکر میں نکال دیا تھا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ایک آخری بات اور رب کے مسائل. بلال کو مدینے سے اسی لیے نکال دیا گیا تھا کہ اذان میں وہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے جو رسول نے کہا تھا کہ آج اس کا اعلان کرو، حی علی خیر العمل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کلمہ زبان تک ہلکا ہوا ہے، لوگوں کے حلق تک اور نیچے سینے کا دل کی گہرائیوں تک پہنچا نہیں ہے. لوگ کلمے میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ترجمہ کروں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے مگر انتقال فرما گئے. تو کیا دنیا کا کوئی آدمی اس ترجمے کو ایکسپٹ کرے گا؟ کیا انسان ہے بتائیے، عجیب و غریب ترجمہ کر رہا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ چیز مانے تو وہ تمام چیزیں ماننی پڑے گی جو رسول نے اپنی زندگی میں آل محمد کے لیے کہا ہے، جو رسول نے اپنی زندگی میں آل محمد کے لیے کہا ہے. اور آخری بات بیان کر رہا ہوں، رسول نے جو کلمہ بتایا تھا وہ دل سے نیچے نہیں اترا، اسی لیے فضائل آل محمد پر اور فضائل آل علی پر اس لیے دنیا میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور جس جگہ پر زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام منافقت ہے، اسلام نہیں ہے.
زبان اور دل کی باتوں میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام تو کھلی منافقت ہے۔ اور اسی لیے نہیں آیت میں آیا تھا کہ وَعَزَّرُوا ہو، اور جب تک تم نے میرے رسول کی دل سے عزت نہیں کری۔ دیکھو ہم دل کی بات جانے نہ جانے مگر وہ تو خالق ہے، وہ تو جانتا ہے نا کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اسی لیے آل محمد کے حق کو سب سے زیادہ چھینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ زبان سے نیچے اترا ہی نہیں تھا، زبان تک تھا۔ فضائل آل محمد اور مقام آل محمد کو جانتا کون تھا؟ ارے وہ جاہل جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر کے اپنا کمال سمجھا کرتے تھے، وہ آل محمد کا مقابلہ کریں گے؟ وہ جو آل محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی رسول نے اپنی بیٹی پال کے بتایا کہ بیٹی کا عزت اور احترام کس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن میں شہزادی کے مسائل کی طرف ایک بات بیان کرنے کے بعد میں آ رہا ہوں، اور جس زمانہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں شہزادی کے مسائل پڑھنے کا بہت عادی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے مجلس سے سنی ہے اور مجلس آپ یہاں پر کہیں میں شہزادی کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، اور 2-3 روایتیں پڑھوں گا۔ اور دیکھیں مسائل سننے کا نام نہیں ہے، محسوس کریں، آپ محسوس کریں۔ آپ کے بچے پر یا آپ کی بچی پر تکلیف ہو تو کیسا گڑگڑاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول کی بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول کی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ رسول کی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ روایت سے بڑے آسان طریقے سے پڑھ لو، یہ مسائل آئے شہزادی کے مسائل، رسول کی اکلوتی بیٹی کے ٹوٹنے والے مسائل، اللہ کی کنیز خاص پر ٹوٹنے والے مسائل، حسین کی ماں پر ہونے والے مسائل۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب رسول کی آنکھ بند ہو گئی، رسول کی آنکھ بند ہو گئی تو شہزادی دربار میں گئی تھی۔ یہ بات آگے مت لیجیے گا، شہزادی دربار گئی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو کھڑے ہونے کی عادت نہیں تھی وہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ جو اپنے باپ کے پاس بھی آتی تھی تو مسند رسول پر بیٹھ جاتی تھی، وہ درباریوں کے سامنے اور جاہلوں کے سامنے اور رسولوں کے سامنے 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی وہ شہزادی۔ روایت ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شہزادی اتنی غیرت مند تھی، جب وہ رکا وہ تحریر رسول پھاڑ کر پھینکی ملعون نے، تو جب شہزادی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے جھکی تھی تو شہزادی جوان تھی، لیکن غیرت کی وجہ سے جب تو شہزادی کے سارے کے بال فقط ہو چکے تھے۔ اور میں کہوں گا مولا حسین، ارے آپ نے کیسا نصیب پایا ہے، مولا آپ نے کیسا نصیب پایا ہے۔ ارے بچپنے میں ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا اور ماں کے نیزہ سے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ مولا رونے کے لیے یہی بہت بات کافی ہے کہ اس دروازے میں کہ جس میں رسول آ کر سر جھکا کر سلام کیا کرتے تھے، ظالموں نے اس میں آگ لگا دی، اس دروازے پر آگ لگا دی۔ اور آگ کس طریقے سے لگائی؟ فاطمہ در اور دیوار کے درمیان میں ہے، آگ لگا دی گئی۔ فاطمہ چلاتی رہی، اس گھر میں آگ لگا تو گئے کہ جس میں حسن اور حسین ہے، ظالم نے کہا بے شک اس گھر میں آگ لگا دیں گے، اور آگ لگا دی۔ اور اس نے اپنے پیر سے گستاخی کری دروازے پر، جب اس نے پیر سے گستاخی کری دروازے پر تو شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان میں پھس کر رہ گئی، دیوار اور دروازے کے درمیان میں پھس کر رہ گئی۔ شہزادی
جب دروازہ گر چکا تو شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی تھی. روایت سنیں آپ. ایک انسان نجف اشرف میں ایک عالم دین کے قریب گیا اور اس نے کہا کہ مولانا, یہ روایت سنی اور روتے ہوئے جائیں گے, آپ اپنے مقام بستر پر جا کر اس بات کو سوچئے گا. اس نے بیان کیا کہ مولانا یہ یہاں کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ شہزادی ساری زندگی دائیں کروٹ سے نہ سو سکی, تو انہوں نے امامے کو اتار دیا اور امامے کو اتارنے کے بعد میں کہا کہ تم دائیں کروٹ کی بات کرتے ہو. ارے فاطمہ کبھی بائیں کروٹ سے بھی نہ سو سکی. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ فاطمہ سے دائیں کروٹ سے نہ سو سکی, فاطمہ بائیں کروٹ سے بھی نہ سو سکی. آپ غور کریے مشاہد میں جناب فاطمہ سے رہے, غور کریے اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا. اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو ہڈی کبھی سیدھی نہیں ٹوٹتی, ہڈی کی نوک نکل جاتی ہے, نوک, اور پسلی کی ہڈی کٹ ہوتی ہے. جب یہ ٹوٹتی ہے تو اس کی اور زیادہ نوک نکل جاتی ہے, اور شہزادی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹی تھی. رونے کے لیے یہ کافی ہے, بتا دو پسلی کی ہڈی ٹوٹی تھی شہزادی کی. آپ کو محسوس کریے گا, خدا آپ کو کوئی خبر دے, سب سے پہلے کو سیکھنا دینے والے شہزادی فاطمہ کو دیکھیے. یہ حسین کا عاشورہ ہے. آپ سمجھ رہے, حسین نے اپنی بیٹی اور ماں دونوں کو تماشا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو اور زیادہ درد ہو جاتی ہے, اور زیادہ روکیلی ہو جاتی ہے. اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے. ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہلانے جھلانے میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. میں کہوں گا شہزادی, ارے آپ نے پسلی ٹوٹنے کے بعد میں ارے کس طرح سے سانس لیا ہوگا. شہزادی جب سانس لیتی ہوگی, ارے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہوگی. شہزادی سانس لینے میں تکلیف ہوگی. اللہ خدا تمہیں کوئی خبر دے سوائے بڑے مجموعے کربلا کے. روایت دیکھیے گا, قاتل خود بیان کرتا ہے, قاتل دو روایت بیان کر رہا ہوں رحمت تمام. قاتل بیان کرتا ہے فقیر شام کو اس نے خط لکھا تھا, اللہ کی لعنت ہو اس پر. اس نے فقیر شام کو اس نے القابات دیے تھے, میں تو فقیر شام کروں گا. ارے فقیر شام کو اس نے خط لکھا, اور خط میں پتا کیا لکھا اس نے, کہا کہ تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب لوگوں نے مل کے فاطمہ کو بہت مارا ہے. ہم نے فاطمہ کو بڑا مارا ہے. ارے فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی, ارے فاطمہ کے موتن کو شہید کر دیا. یہ ظالم نے لکھا ہے. جب یہ واقعہ ہو گیا تو ایک شخص قاتل کے قریب گیا اور اس نے پوچھا کہ تم تیرے سیدہ پر جا چکے تھے. کہا ہم تیرے سیدہ پر پہنچ گئے تھے. کہا کہ تم نے علی کے گردن میں رسی ڈال دی تھی. تو بیان کیا, ہاں ہم نے علی کی گردن میں رسی کو ڈال دیا تھا, علی کو گھر سے باہر نکال دیا تھا. کہا علی کو گھر سے باہر کو نکال دیا, کچھ روایات اور رحمت تمام علی کو گھر سے باہر کو نکال لیا, لیکن نکالنے میں بڑی مشکل ہوئی. اس نے پوچھا کیسے مشکل؟ کہا کہ جب میں نے علی کی گردن میں رسی کا پتہ ڈالا اور میں نے کھینچنا چاہا تو مجھ سے علی کھینچ نہیں رہے تھے. وجہ پوچھی کیا؟ بیان کیا. آپ جانتے ہیں تازہ محسن کی شہادت ہوئی تھی, پھر فوت محسن کی شہادت ہوئی تھی, اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا تھا. ارے تماچوں سے گال رخسار نیلے کر دیے گئے تھے, اور تیزی تماچے کی اتنی تھی
چلنے کی قوت، فاطمہ میں چلنے کی قوت نہیں تھی. محسوس کریں آپ، فی الفور مسلم کی شہادت ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، دروازہ پہلو پر گرا ہوا ہے، اور وہ جو کیل سے غلمیت کہتے ہیں وہ شہزادی کے پہلو میں اندر چلی گئی ہے، شہزادی کے پہلو کو زخمی کر چکی ہے، تو شہزادی میں چلنے کی قوت نہیں تھی. تو قاتل بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ نے کوہنیوں کے بل گھسٹنے کے بعد ارے شہزادی کے کمر علی کے کمر کے پٹے میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے ہیں. جب میں نے کھینچنے کی کوشش کری تو میں علی کو نہ کھینچ پایا. ارے میں نے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم لن قتلک یا فاطمۃ الزہرا، اللہم لن قتلک یا فاطمۃ الزہرا، اللہم لن قتلک یا فاطمۃ الزہرا و اولادہ و اصحابہ.